الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریاء پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہوں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دے لوگوں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا حضرات و حاضرین اللہ پاک دی عظیم و شان کتاب قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں اس وقت اس احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے قرآن دا اے مقام چوتھا سپارہ سورہ آل عمران سپارے اور سورت دی قائد میں اس وقت پڑھی ان دے تحت ہی اپنی بات دا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ پاک کو دلی دعا ہے اللہ حق سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے
تفصیلی خطاب انشاءاللہ چند ہی لمحات تو بعد مناظر اسلام حضرت مولانا سید سبطین شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ فرمان گے۔ اللہ پاک انہاں دیاں دن رات دیاں کوششاں کاوشاں محنتاں مسلک اہل حدیث واسطے اللہ قبول فرمائے۔ اج دا یہ عظیم الشان پروگرام جو کہ فضیلت الشیخ استاد العلماء استاد محترم حضرت مولانا محمد صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دی زیر صدارت ہو رہا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک استاداں دی زندگی اندر علم اندر اللہ برکت پیدا فرمائے، تا دیر انہاں دا سایہ ساڑھے سراں تے قائم تے دائم رکھے۔ اور اسی طرح جماعت دے نوجوان ساتھی محترم عبدالرحمن صاحب دیگر رفقا ان دیاں کوششاں کاوشاں محنتاں اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ اور وہ نمازی حضرات بزرگ حضرات جیڑے اس مسجد نمازی دنیا تو چلے گئے، اللہ جتھے لیٹے نے ان دیاں قبراں نو اللہ نور نال منور فرمائے۔ حضرات اج دا یہ پروگرام فکر آخرت دے حوالے نال اور اللہ دے قرآن نے اس مقام تے بڑے پیار اور بڑی محبت دے نال فکر آخرت دی دعوت بڑے ہی احسن انداز نال اس آیت دے اندر اشارہ کیتا اس بات وال۔ آؤ میں بھی اور تسا بھی اس بات نو سوچئے کہ فکر آخرت اللہ دے قرآن نے کس انداز نال سانو سمجھائی یہ بات۔ اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ نے تقوی دا حکم دین تو بعد فرمایا، تقوی دا حکم دیتا کہ ایمان والیو اللہ کو لو ڈر جاؤ، جس طرح ڈرندہ حق کے ویسے انسان دنیا تیرندہ کیاں کو لو ڈر دائے، صاحب مال کو لو ڈر دائے کہ وہ بڑا صاحب مال ہے، کتے بندہ صاحب قوت کو لو ڈر دائے، تے چاہی دائے ہے بندہ اس بات نو سوچے اگر تے بندہ صاحب مال کو لو ڈر دائے کہ صاحب مال بڑھائے تے پھر اللہ تو ود کے میر کوئی نہیں دا، اور اگر بندہ ڈر دائے اس وجہ تو کہ صاحب قوت ہے تے اس ذات تو بڑھ کے کبھی کوئی نہیں دا۔ اور میرے پراؤ دوستوں اللہ دے قرآن نے اعلان فرما کے اس بات دا تذکرہ بیان فرما دیتا، فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سید سبطین شاہ صاحب نقوی، مناظر اسلام سید سبطین شاہ صاحب نقوی۔ غلط رسم ہے جو نہ کھلویا کرو۔ اللہ شاہ صاحب دا آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے، اللہ صحت والی عافیت والی لمبی زندگی اللہ انہوں نصیب فرمائے، اور تا دیر جماعت دے سر تے انہوں دا سایہ اللہ قائم تے دائم فرمائے۔ اللہ دے قرآن نے
بڑے پیار اور بڑی محبت دے نال اس دعوت نو دیتا اللہ فرماندے نے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ انسان دی آخرت دا آغاز کدو ہوندا ہے آؤ دیکھیے اللہ دے قرآن نے پیغام دیتا کہ جو ہی انسان اس دنیا تو جاندا ہے اس دنیا تو آخری ٹائم بندے دا شروع ہوندا ہے سمجھو کہ او انسان دی آخرت دی منزل دا آغاز ہوندا ہے اور اللہ دے قرآن نے کنا پیارا پیغام دیتا ہے اس مقام تے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فرمایا کہ او مسلمانوں ایمان والے ہو تو انو موت نہ آئے مگر اس حال اندر کہ تسی اللہ دے فرما بردار ہو ہر بندہ یہ چاہندہ ہے میں نو موت آئے تے فرما برداری والی میں نو موت آئے تے اچھی موت نصیب ہوئے اللہ دا پیغام قرآن اندر ہے کہ تو انو موت نہ آئے مگر اس حال اندر کہ تسی اللہ دے فرما بردار ہو تے جدو یہی بات ہے تے پھر چاہیے ہر وقت شعور سنبھالن تو اللہ کے مرن تک بندے دی زندگی گزرے تے اللہ دی فرما برداری اندر گزرے کیوں کسے لمحے دا انسان نو پتہ نہیں آخری ٹائم کس مقام تے آ جائے انسان دا اختتام کس موڑ تے ہو جائے جدو اس بات دا پتہ ہی نہیں تے پھر ہر وقت بندے نو چاہیے کہ اللہ دا فرما بردار بن کے روے یہ تے نہیں نا دن رات اللہ دیاں بغاوتاں دن رات اللہ دیاں نافرمانیاں بندہ کردہ روے اور امیدہ رکھے کہ میں نو موت فرما برداری والی آئے اور اللہ دے قرآن دے دو تین مقام اختصار نال پیش کرنے جاواں گا ایک اللہ دے قرآن دا مقام میں یہ پہلے سپارے دے اندر اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ العالمین جناب ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے فرمایا کہ فرما بردار ہو جاؤ تے پھر تاخیر نہیں کوئی لیٹ نہیں فوری طور تے فرمایا قال اسلمت لرب العالمین اللہ تیرا حکم تیرا ڈرے تے میرا سر تسلیم میں خم میں دعا کرو اللہ انج دی فرما برداری نصیب کر دے وے اور فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام اور جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد نو بھی اس سے بات دا سبق سکھایا انج دیاں تربیتاں کیتیاں کہ اے میری اولاد اے بیٹو اس بات نو یاد رکھ لو اللہ نے تواڈے واسطے دین نو چن لیا ہے اور تانوں موت نہ آئے مگر اس حال اندر کہ تسی اللہ دے فرما بردار ہو اور ایسا منظر اللہ نے بیان فرمایا اور زندگی اندر تے توجہ دیتی ہی دیتی ہے اے او عظیم اللہ دے نبی نے کہ دنیا دے جان دا جدو ٹائم آیا تے او دوں بھی فکر اس بات دی ہے اللہ دے قرآن نے کی اعلان فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من
بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا و نحن لہ مسلمون۔ اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام تے موت دیاں گھڑیاں آن والیاں نے، آخری ٹائم آن والا ہے، تے دیکھو فکر کنی پیاری ہے۔ فرمایا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اور کیا آپ اپنے بیٹے آنو اے میرے بیٹے منو دسو تے صحیح نہ میرے تو بعد تسی عبادت کرو گے تے کندی کرو گے؟ اور دنیا اندر تے سانو بڑیاں فکرہ موجود نے اپنی اولاد دیا، ساڑھی اولاد کمائے گی کس طرح، کھائے گی کس طرح، اور ساڑھے تو بعد اینا دے روزی دے معاملات کنج کنج ہونگے، مگر اللہ دے نبی دی بات سبق دے رہی ہے، انہوں اس بات دا کوئی فکر ہی نہیں دا، بلکہ اس بات دا اعلان کیتا اللہ زندگی اندر اینا عبادت کیتی تے تیری کیتی ہے، اللہ مرن تو بعد فکر اس سے ہی بات دائے کہ میرے تو بعد عبادت کرنگے تے کندی کرنگے۔ فرمایا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے تو بعد تسی عبادت کرو گے تے کندی کرو گے؟ کہندے نے قالوا نعبدو الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ ابو جی فکر مند ہون دیا لوڑا نہیں دیا، اسی عبادت کرانگے تے تیرے الہ دی کرانگے، اسی عبادت کرانگے تے تیرے آبا و اجداد تے ایک الہ دی کرانگے، دو دی نہیں تینہ دی نہیں بے شمارن دی نہیں، ابو اسی عبادت کرانگے تے الہ واحدا ونحن لہ مسلمون، اور اسی او دے فرما بردار بن کے رواں گے۔ ایتھے بھی سبق دیتا اللہ دی فرما برداری والا، جے اولاد نو کیا تو انو موت نہ آئے مگر اللہ دی فرما برداری کرتے آئے، اور بچیاں نے اگو اس بات دا اعلان کر دیتا ابو اسی اللہ دے فرما بردار ہی بن کے رواں گے۔ آؤ دیکھیے اللہ دے قرآن ایک تیسرے مقام تے اعلان کیتا، اے سورہ اعراف ہے اللہ دا قرآن ہے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام دے نال فرعون دے جادوگراں دا مقابلہ ہویا، جدو اینا دا مقابلہ ہویا اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام نو غلبہ عطا فرمایا، اللہ نے جدو غلبہ عطا کر دیتا جادوگر فرعون دے سارے ناکام تے نامراد ہو گئے، یہ ہمیشہ انجی ہویا کردہ ہے۔ اور اللہ دے قرآن نے کی اعلان فرمایا فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، حق جیڑا ظاہر ہو گیا باطل ختم ہو گیا، فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور نامراد ذلیل ہو کے تو واپس لوٹے، اور جادوگرانو اللہ نے یہ منظر جو دکھایا ایسی حق دی سمجھ عطا کر دیتی ہے، اور اللہ ذوالجلال نے حقیقت انہاں دے سامنے روزے روشن دی طرح عیاں کر دیتی ہے، تے فوری طور تے اثر کی ہویا اللہ نے قرآن اعلان کر رہا ہے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رب موسیٰ و ہارون،
سارے دے سارے جادوگر جڑے نے سجدہ ریز ہو جاندے نے رب العالمین دی ذات ایمان لے آندے نے اور فرعون دے سامنے یہ منظر پیش ہو رہے آئے اور بابا جی تڑپے تے بڑی پیار دی گل سمجھا گئے آندے نے سجدے وچ ڈگ پہ جادوگر سارے اور اتانو سر اٹھاو دے نہیں اور سجدے وچ ڈگ پہ جادوگر سارے اور اتانو سر اٹھاو دے نہیں ربا معاف کر دے ربا معاف کر دے تیرے نال ہن شرک کماو دے نہیں اصولی چڑھ جانا منظور سانو اصولی چڑھ جانا منظور سانو فرعون نو رب بناو دے نہیں فرعون پاویں ساڈے کرے ٹوٹے اسی پیشانو قدم ہٹاو دے نہیں آج ایمان بھی موجود ہے مگر شرک دا ارتکاب بھی کیتی جا رہے نے اپنے آپنو مومن بھی کہلائی جا رہے نے اپنے آپنو اے بھی سمجھ دینے سی ایک رب نو منن والے ایک اللہ تے ایمان لے آن والے اور شرک دے سارے کام بھی کیتی جا رہے نے ادھر اللہ نے ہدایت دیتی ہے سب کچھ چھڑ دیتا ہے فرعون دیاں تمکیاں بالکل ڈگمگا نہیں سکیاں پھسلا نہیں سکیاں اور اللہ نے ایسا پختہ ایمان نصیب فرمایا جدو فرعون نے تمکیاں دیتیاں تے اللہ کو لوگ کی دعا کر رہے نے فرماتے نے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین اللہ سونے کتے اندیاں تمکیاں تو اسی بے پاس نہ ہو جائیے اللہ کتے پھسن نہ جائیے ڈگمگا نہ جائیے اللہ کو دعا کر رہے نے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین اللہ صبر عطا فرما دیوی اور سانو موت آئے اس حال اندر کہ تیرے فرما بردار ہوئے فرما برداری والی اللہ موت نصیب کری دیکھیے اللہ دے نبی دی فرما برداری اندر کوئی شک نہیں دا کہ اللہ دا نبی فرما بردار ہوندہ ہے ان دی فرما برداری اندر کوئی شک نہیں دا مگر اللہ دے نبی جناب یوسف علیہ السلام کی دعا کر رہے نے اللہ پاک لے کولو اور اس دعا اندر فکر موجود ہے ہر مسلمان مومن دی خواہش ہے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھے ہے ہر ایک دی آرزو ہے تمنا ہے خواہش ہے میں نو موت نیک آئے اسلام تے آئے دین تے آئے لیکن یاد رکھو یہ ایک ایسا معاملہ ہے یہ بندے دے اختیار اندر حسن خاتمہ رب کو دعا کرنی چاہیے دیئے مگر یہ معاملہ ایسا ہے کہ بندے دے اختیار اندر نہیں دا دعا کرو سانو سارے انو اللہ حسن خاتمہ نصیب کر دے ہوئے اور اللہ دے نبی دعا کی کر رہے ہیں اندل انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین اے اللہ سونیا تو دنیا اندر بھی آخرت اندر بھی میرا دوست ہے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین اللہ میں نو موت آئے تے اس حال اندر کہ میں تیرا فرما بردار ہوا تیرا فرما بردار ہوا اور اللہ مرن تو بعد نیکاں دا ساتھ نصیب کر دے وی کیسی اچھیاں خواہشاں نے آج مینوں تانوں بھی چاہیے اے دعاواں اے آرزواں اور اللہ دے کولو التجاواں کریے تاکہ اللہ ساڈا بھی خاتمہ بالخیر عطا کر دے وے نصیب کر دے وے اور اللہ دے قرآن نے بھی اعلان کیتا اور آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے
بڑی مختصر بڑی پیاری حدیث بیان فرمائی اور واقعاتاً اگر بندہ غور کرے بات سمجھان دیئے میرے آقا علیہ السلام نے ایک حدیث اندر فرمایا مَمَّاتَ عَلَى شَيْءٍ بَعَثَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ او کما قال میرے آقا فرمان دینے جیڑا بندہ جس حال اندر فوت ہوئے گا اسے حال اندر ہی انہوں اٹھایا جائے گا سارے اسی خاص کرنے کوئی ساڑھے چوئے نہیں چاندہ کہ میں اکھانال حرام ویندہ مر جاؤں کوئی نہیں چاندہ میں کنانال حرام سندہ مر جاؤں کوئی نہیں چاندہ میں زبانال مندہ بولدہ مر جاؤں کوئی نہیں چاندہ میں نشے دی حالت اندر مر جاؤں کوئی نہیں چاندہ میں بدکاری کردہ مر جاؤں کوئی نہیں چاندہ میں شرک کفر دا ارتکاب کردہ مر جاؤں یہ دو خاص یہ ہے ایسی موت نہ آئے تے پھر میرے برادر اللہ کو دعا کرے اگر میرے آقا فرمان دینے جس حال اندر بندہ مرے گا اس حال اندر ہی انہوں اٹھایا جائے گا اور ایک حدیث اندر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یموتن احدکم الا وہو یحسن الظن باللہ عز و جل فرمایا کہ توڑے جو کسے نو موت نہ آئے مگر اللہ دے بارے اندر اوندہ حسن ظن ہونا چاہیے دائے کہ میرا رب میں زندگی دے اندر اس مالک دی توحید نو منیا اون دی ذات نو منیا اون دی صفات نو منیا نہ اون دی ذات اندر نہ صفات اندر نہ اون دی اختیارات اندر کسے نو شریک بنایا آمنہ دے لال علیہ السلام دی سنت تے حدیث تے عمل پیرا ہویا جدو اے چیزہ انسان کرے گا پھر اللہ دی ذات دے بارے اندر حسن ظن پیدا ہوئے گا انشاءاللہ اے اعمال دی دولت دے نال اللہ اپنی رحمت دے نال میں نو ضرور معاف کر دے گا جدو اے چیزہ ہون گیا تے پھر اے ظن پیدا ہوئے گا لیکن اگر ساری زندگی بغاوتہ اندر نافرماندی اندر سرکشیاں دی اندر گزری ہوئے گی تے پھر سمجھو کہ حسن ظن نہیں ہوئے گا پھر بندے نو نا امیدیاں ہون گیا دعائے کریے اللہ سانو صحیح عقیدہ صحیح عمال کرن دی اللہ توفیق نصیب فرمائے اور آخر اندر میں صرف شاعر دی زبان نہیں فکر آخرت دے حوالے نال چند باتہ کہہ دے وہاں کہہ دینے اے دنیا دی زندگی اے دنیا تے فانی اے تھے صرف چند دن دی ہے زندگانی جے آج نہیں تے کالے تو جانا ہے پینا کسے نے بھی اے تھے نہیں بیٹھ رہنا جے داود ورگا کوئی سونا بھی ہووے جے یوسف جے آمن مونا بھی ہووے جے صدیق ورگا کوئی صادق بھی ہووے عادل فاروق مطابق بھی ہووے جے عثمان جیسا حیادار ہووے علی جیسا حیدر کرار ہووے اے موت اس زمرے چو کڈن نہیں جے لگی کسے داوی پچھا اے چھڑن نہیں جے لگی جے موتو کسے شخص نو او بچنا او آندہ پھر سونا محمد نہ دنیا تو جاندہ کلو نفس ذائقۃ الموت والی ہر ایک نو پینی پوے گی پیالی جے آج نہیں تے کالے تو جانا ہے پینا کسے نے بھی تھے نہیں بیٹھ رہنا جے اگلی حیاتی دا سامان کیتا بڑا اپنے اوپر تو احسان کیتا اوتھے خوشیاں تے ایشان دا گلشن کھلے گا عمل نیک کیتے تے جنت ملے گا دعا ہے اللہ نیک عمال سانو کرم دی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین